السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام میں کسی بھی مسئلے کے بارے میں کسی کو بھی اختلاف رائے کا حق پہنچتا ہے، یعنی اس کو امیر بنایا جائے، اس کو خلیفہ بنایا جائے یا اس کو خلیفہ بنایا جائے، کس کو خلیفہ بنایا جائے، کس کو امیر منتخب کیا جائے، کس کو لیڈر چنا جائے۔ تو اس سلسلے میں میری ایک رائے ہو سکتی ہے، دوسرے کی کوئی دوسری رائے ہو سکتی ہے۔ میں اگر بہت زیادہ بہتر کسی ایک کو سمجھتا ہوں تو میں اپنی رائے پیش کر سکتا ہوں، لیکن اکثریتی بنیاد پر یا بڑوں کی رائے کی بنیاد پر جو فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے پر میرا اتفاق رائے بھی ہوگا، اور اس سلسلے میں مجھے کوئی شبہ یعنی اعتراض کرنے کا حق بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک جگہ پر مسجد بنائی جائے یا دوسری جگہ پر بنائی جائے۔ اس سلسلے میں میری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پر بنائی جائے، اور سارے لوگ کہہ رہے کہ نہیں یہاں پر بنائی جائے۔ سارے لوگوں کے قول کے مطابق یہاں بن گئی، میری رائے پر عمل نہ ہوا۔ اب کیا جہاں پر مسجد بن گئی ہے اب میں کیا اس کو تسلیم نہ کروں؟ مسجد بننے سے پہلے میری رائے جدا ہو سکتی ہے، لیکن بن جانے کے بعد اب میں بالکل میرے لیے متفق ہونا، متفق رہنا اور اس کو مسجد ماننا اور مسجد تسلیم کرنا یہ ضروری ہے۔ مسجد کے جتنے آداب ہیں، جتنے ملحوظات ہیں، ان سب کا خیال میرے لیے خیال رکھنا لازمی ہے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کمی جو ہے میں نہیں کر سکتا، اس کی کوئی گنجائش میرے لیے نہیں ہے۔ مسجد کی حیثیت پوری حیثیت دینا اور مسجد کی حیثیت سے اس جگہ کو تسلیم کرنا میرے لیے بھی فرض ہے۔ ہاں، مسجد بننے سے پہلے، وقف ہونے سے پہلے میری رائے کوئی دوسری، تیسری، چوتھی ہو سکتی ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تمام صحابہ کرام کا اجماع قائم ہوا، صحابہ کرام متحد ہوئے، متفق ہوئے۔ ہاں، اس سے پہلے جو ہے کسی کی دوسری رائے ہو سکتی ہے، کسی بھی صحابی کی دوسری رائے ہو سکتی ہے، لیکن پھر سب نے بیعت کی، کوئی ایک فرد بھی نہیں تھا جو بغاوت کرنے والا ہو۔ شروع میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے دونوں بھائی مل کر بھائی مکان کہاں بن جائے، مسجد کہاں بن جائے، تو مسجد بنانے کے لیے آپ اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں یا اپنی زمین بڑی ہے، بڑی کوئی زمین ہے وہاں پر یہاں بھی مسجد ہو سکتی ہے، یہاں بھی ہو سکتی ہے، وہاں بھی ہو سکتی ہے۔ اب ایک بھائی نے یہ رائے دی، دوسرے بھائی نے یہ رائے دی کہ ہماری زمین ہے تو میری رائے میں اس طرف جو ہے وہ مسجد ہو جانی چاہیے، دوسرے کی رائے۔ لیکن سب کے متفقہ رائے کے مطابق اگر جو ہے ایک جگہ پر بن جاتی ہے تو اب تمام بھائیوں کے لیے اس پر اتفاق کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اس میں کسی قسم کا اختلاف کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو مسجد بننے سے پہلے اختلاف کی گنجائش ہے، بن جانے کے بعد سب کے لیے مان لینا، تسلیم کر لینا اور اس جگہ کو مسجد کی مکمل حیثیت دینا یہ لازمی ہے، یہ فرض ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ حیران رہ جائیں گے، پورے جزیرۃ العرب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی تھی۔ جزیرۃ العرب تقریباً 20-21 ملکوں پر مشتمل ہے آج۔ اتنا بڑا ملک تھا جس کے سربراہ مملکت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی اور آپ نے پردہ فرما لیا، اس جہان آب و گل سے صدار کر عالم آخرت کی طرف آپ سفر کر گئے، تو اتنا بڑا مسلم ملک، اتنی بڑی اسلامی ریاست، اس کا
امیر کس کو منتخب کیا جائے، خلیفہ کس کو بنایا جائے، سربراہ مملکت کس کو بنایا جائے، اتنا بڑا مسئلہ درپیش تھا صحابہ کرام کے درمیان میں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، صحابہ کرام میں شروع میں اگر کوئی رائے تھی حضرت علی وغیرہ کو، انہوں نے بھی تسلیم کیا، لیکن تھوڑا سا وقت بعض حضرات نے لگایا۔ وہ جو وقت تھوڑا سا لگایا، اس میں بھی بڑی مصلحتیں ہیں، ان مصلحتوں کو بیان کرنے کے لیے خاصا لمبا وقت میرا لگ جائے گا۔ اس سلسلے میں کتابوں میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ کسی کو اگر کوئی لیڈر کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اس کے اپنے کچھ ماننے والے، چاہنے والے، محبت کرنے والے کافی بڑی تعداد میں اگر ہوتے ہیں، تو اس کو رائے دینے میں تھوڑا سا وقت لینا چاہیے، اور وقت لینے ہی میں خیر اور عافیت ہے۔ اور اپنے ہم نواؤں سے، اپنے محبت کرنے والوں سے رائے لیے بغیر جلد بازی میں اگر کوئی فیصلہ دے دے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس سے جو ہے اپنے محبت کرنے والوں میں پھوٹ پڑتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میں سیاسی پارٹیوں کے نام نہیں لیتا، چند سیاسی پارٹیاں جب جمع ہوتی ہیں، ایک رائے ہوتی ہے، تو حکومت پوچھتی ہے کہ آپ بھی اس کے ہم نوا ہو جائیے، تو ہر لیڈر جو ہے وہ جواب نہیں دیتا، یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہماری پارٹی کی سپریم کونسل کا اجلاس ہوگا اور اس میں یہ بات رکھی جائے گی، اور پارٹی کے اہم عہدیداروں اور ذمہ داروں کے ساتھ مشاورت کے بعد فلاں پارٹی جو ہے اپنے رائے کا اظہار کرے گی، پیپلز پارٹی اپنے رائے کا اظہار کرے گی، مسلم لیگ اپنے رائے کا اظہار کرے گی، کوئی بھی پارٹی ہو۔ تو لوگ یہ ایسا ہی کہا کرتے ہیں۔ اب لیڈروں کی شان بھی یہی ہوتی ہے۔ یہ بات میں سمجھانے کے لیے میں نے کہا تھا کہ وقت تھوڑا سا لمبا لگے گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرات صحابہ کرام کا مکمل اجماع ہوا تھا، اور سب کا اتفاق رائے ہوا تھا۔ شروع میں اتنا بڑا مسئلہ اور ایک دن میں حل ہو گیا سربراہ مملکت کا چننا۔ یہاں تو سال ہر سال میں بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کوئی مشکل جو ہے وہ دور نہیں ہوتی، اور تمام مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ وہاں ایک دو دن میں جو ہے وہ تمام مسائل کا حل ہو جانا، اور سربراہ مملکت کے چناؤ کا مسئلہ حل ہو جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ تو اسلام کے امن و امان کی ایک بڑی مثال ہے کہ ایک دو دن کے اندر جو ہے وہ سارا معاملہ حل ہو گیا، اور امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین کا انتخاب عمل میں آ گیا۔ آج کے دور میں کسی سربراہ مملکت کے انتقال ہو جائے، آج انتقال ہو اور کل ان کی جگہ پر دائمی طور پر کسی کو بٹھایا جائے اور کسی کا چناؤ ہو جائے مستقل طور پر، دوسرا وزیر اعظم جو ہے وہ کل تک وجود میں آ جائے اور اتفاق رائے کے ساتھ جو ہے کسی کو بنا دیا جائے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ آج تو ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے، وہ آ کر جاتی نہیں ہے، وہ حکومت جو ہے، عبوری حکومت جو ہے وہ گلے پڑ جاتی ہے، اس کے بعد وہ سال ہر سال لے جاتی ہے، پھر جا کے کہیں وہ انتخابات کی طرف جو ہے وہ حکومت جاتی ہے۔ تو اس میں بڑی کمی ہے، کوتاہی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اطلاع ٹھیک نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی کا اختلاف رہا ہو۔ شروع میں اختلاف رائے تھا، لیکن اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب طے ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لیے خلیفۃ المسلمین ہیں، اور اکابر صحابہ کرام نے سب نے حق میں رائے دے دی، اس کے بعد کسی کی رائے اگر مختلف تھی بھی اس نے اپنی رائے چھوڑ دی، اور اختلاف رائے بالکلیہ طور پر ختم ہو گیا، اور سب نے بیعت کی، اور سب نے بلا تکلف ان کو تسلیم کیا، اور وہ متفقہ طور پر خلیفۃ المسلمین بنے۔ اب اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کوئی کہنا شروع کر دے کہ ان کے بھی باغی تھے لہٰذا وہ درست نہیں تھے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو خلاصہ میں نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ صحیح باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چناؤ ہوا، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کونسل بنا دی تھی، ایک کمیٹی بنا دی تھی، کہا کہ ان کمیٹی کے افراد مل کر ایک فیصلہ کریں، اور اسی کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر عمل میں آیا۔ تو صحیح معنوں میں خلافت جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے
ادوار خلافت کو، ان کے زمانہ ہائے خلافت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ خالصتاً خلافت علی منہاج النبوہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج کے مطابق خالص اور مکمل طور پر دینی خلافت جس کو قرار دیا جا سکے، جس میں ملوکیت کا کوئی نام و نشان نہ ہو، وہ ایسی خلافت تھی۔ خیر، میں آج ایک بہت اہم بات پر میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک ہی فرقہ جنتی، نجات یافتہ، صحیح راستے پر اور گمراہی سے بچا ہوا ہوگا، اور وہ گروہ کون سا ہے، وہ جماعت کون سی ہے کہ جو لوگ میری سنت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے صحابہ کرام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہی نجات یافتہ لوگ ہیں، وہی صحیح راہ پر چلنے والے لوگ ہیں۔ تو امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم میں وہ کہلانے والے مسلمان ہوں گے، مسلمان کہلانے والے ہوں گے، کہنے کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، لیکن خود زبان رسالت نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ صادر فرما دیا اور ان کے بارے میں یہ دو ٹوک حقیقت بیان کر دی کہ وہ سب کے سب جہنم کی طرف جانے والے ہوں گے، گمراہ ہوں گے، غلط راستے پر چلنے والے ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنت کی طرف جانے والا صحیح راستے پر گامزن ہوگا، اور وہ ہے حضرات نبی کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقوں کے مطابق جو چلنے والے ہوں گے، وہی نجات یافتہ ہوں گے۔ تو مسلمان کہلانے کے باوجود، حضور کے امتی کہلانے کے باوجود، ہم میں سے ہر فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گمراہی سے بچا ہوا ہوں اور میں صحیح راستے پر گامزن ہوں اور میرا راستہ 100% صحیح ہے۔ اس کا یہ دعویٰ اس وقت سچ ثابت ہوگا جب اس کا راستہ، اس کا اپنایا ہوا طریقہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقوں کے سانچے میں اس کا راستہ ڈھلا ہوا ہو۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ یہ غلطی پر ہیں، گمراہی پر ہیں، جہنم کے راہ پر ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آج جو ہے افسوس کی بات یہ ہے، اور اسی سے اہل سنت والجماعت، اہل سنت حضور کی سنت، والجماعت جماعت صحابہ کا طریقہ، ان دو راستوں کو جو لوگ اپناتے ہیں وہی اہل سنت والجماعت ہیں۔ اب اگر سنتوں کو چھوڑ کر بدعات کا راستہ کوئی اپناتا ہے اور نام چاہے اپنے اہل سنت کہہ دیتا ہے تو وہ زبانی کلامی اہل سنت تو ہے، لیکن اعمال کے لحاظ سے ان ریالٹی وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ایک زبانی اہل سنت ہے اور ایک عملی اہل سنت ہے۔ تو وہ زبانی اہل سنت تو ہوں گے، زبانی کلامی اہل سنت تو ہوں گے، لیکن عملی اہل سنت، حقیقت میں اہل سنت، ان پریکٹیکل لائف اہل سنت وہ نہیں ہے۔ اہل سنت صرف زبان سے دعوے کا نام نہیں ہے، عمل کے ذریعے اہل سنت ہونے کا ثبوت فراہم کرنا لازمی ہے اور ضروری ہے کہ نبی کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقوں کے مطابق میری زندگی گزر رہی ہے یا نہیں، میرا عقائد استوار ہے یا نہیں، اور میرا طرز زندگی کامیاب اترتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا لازمی ہے۔ اس کے بغیر جو ہے اہل سنت ہونے کا دعویٰ فضول ثابت ہونے پر مجبور ہے۔ یہ غلط دعویٰ ہوگا، جھوٹا دعویٰ ہوگا۔ تو محترم ناظرین، بات دراصل یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا۔ چنانچہ مسلمانوں میں جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تمام اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمانوں کا معاملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں یہ ہے کہ کسی صحابی کی گستاخی قابل برداشت نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہر خطبہ جمعہ میں اس لیے سنائی جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے دل کی آواز ہے، اللہ اللہ فی اصحابی۔ میں اپنے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے صحابہ کرام کے بارے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی دہائی دیتا ہوں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تم تنقید کا نشانہ مت بنانا، ابو بکر و عمر کو تنقید کا نشانہ مت بنانا، عثمان و علی کو تنقید کا نشانہ مت بنانا، سب و شتم ان کے لیے کوئی نہ کرے، ان کی شان میں کوئی ادنا سی گستاخی کوئی نہ کرے، وہ میرے صحابہ ہے، جو ان سے محبت رکھے گا میرے صحابہ کرام سے، وہ میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت ہوگی، ان صحابہ کرام کے ساتھ کوئی بغض ہوگا، عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی، ان کے بارے میں دل میں کوئی کینہ ہوگا، تو وہ میرے ساتھ کینے کی وجہ سے، میرے ساتھ عداوت کے نتیجے میں وہ عداوت ہوگی۔ یعنی میرے صحابہ سے محبت وہ حقیقت میں میری محبت ہے، میرے صحابہ سے بغض وہ میرے ساتھ بغض ہے، میرے ساتھ عداوت ہے، میرے ساتھ کینہ اور دشمنی کا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صاف لفظوں میں ہمارے لیے یہ حقیقت عیا فرما دی، واضح فرما دی۔ اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کرام کا اکرام کرو، ان کی عزت اور توقیر کرو۔ سبحان اللہ العظیم۔ پورے قرآن کریم کے بے شمار آیات، کئی 100 آیات صحابہ کرام کی تعریف کے لیے، تعریف میں رطب اللسان ہے، اور صحابہ کرام کی عدالت، صداقت، ان کی شجاعت، ان کی تقوی، ان کا تقوی، ان کی پارسائی کے لیے شاہد عدل ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ نے ان صحابہ کرام کا امتحان لے لیا ہے۔ امتحان لینے والا اگر اللہ ہو اور امتحان دینے والے صحابہ ہو اور سبجیکٹ تقوی ہو، تقوی کے سبجیکٹ پر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ صحابہ کا امتحان لے اور کامیابی کا اعلان کر دیں، تو اس کے بعد جو ہے تاریخ کے اندر جو جھوٹی، غلط سلط اور انتہائی سازشی جو روایتیں ہیں، ان کی بنیاد پر صحابہ کرام کی شان میں ادنا سی گستاخی کا ارتکاب کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ ان بے بنیاد، غلط، جھوٹی تاریخی روایتوں کو ردی کی ٹوکری میں ہم قرآن و سنت کے مقابلے میں ڈالنے پر مجبور ہیں، اور ہر مسلمان کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کیا حیثیت ہے ان تاریخی روایتوں کی میرے اللہ کے فیصلے کے سامنے؟ اللہ نے جب فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہے، تمام صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ خود راضی ہیں، اور وہ اللہ پر راضی ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ ہر جگہ اللہ کی رضا مطلوب ہے، کہ ہمیں ہر کام میں ہر ایک کو اللہ کی رضا چاہیے۔ یہی مطالبہ ہے کہ اللہ کے رضا کے مطابق سارے کام کیے جائیں، لیکن صحابہ کرام کا مقام ارفع اور ان کی شان، آن بان، آپ ذرا دیکھیے کہ ان کی رضا کا اعلان بھی اب کر رہے ہیں کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ پر راضی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ میرے نزدیک اتنے محبوب ہیں کہ مجھ پر وہ راضی ہیں یا نہیں، وہ بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی راضی ہو گئے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی مسرت کا اظہار فرما رہے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ آج حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف کیسے کیسے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، سر بازار ان صحابہ کرام کی توہین کی جاتی ہے، اور کروڑوں فرزندان توحید کو اور صحابہ کرام کے عشاق کو اور اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، صدمہ پہنچایا جاتا ہے، اور ہر ایک کا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور ایسے بدباطن قسم کے لوگ ہیں جو حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کر کے اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی عاقبت بھی خراب کرتے ہیں۔
تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کے دعوے پر لبیک کہتے ہوئے، اپنے ایمان کا تقاضا پورا کرتے ہوئے، اپنے ایمان کا لازمی تقاضا پورا کرتے ہوئے ایسے گستاخوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں۔ حکومتوں کو چاہیے کہ جن کی گستاخانہ باتوں کے نتیجے میں مقدس ہستیوں کی توہین اور تضحیک کے نتیجے میں مسلمانوں میں اشتعال جو لوگ دلاتے ہیں، اشتعال پیدا کرتے ہیں، جن باتوں کے نتیجے میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، ایسے سنگین گستاخوں کے خلاف قانون کو حرکت میں حکومت لائے۔ اپنے ووٹ کی خاطر جو لوگ حکمران ہونے کے باوجود وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے ان کی۔ یہ حکومتیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گی، حکومت کے ذمہ دار افراد اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ جو مسلمان احتجاج نہیں کریں گے، صحابہ کرام کی وکالت نہیں کریں گے، صحابہ کرام کا دفاع نہیں کریں گے، صحابہ کرام کے عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کروائیں گے، وہ بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ کہ قرآن اور حدیث کی بے شمار نصوص جہاں صحابہ کرام کی تعریف اور صحابہ کرام کی فضیلت کے لیے شاہد عدل ہیں، وہاں مسلمانوں کی خاموشی کا کوئی جواز نہیں بن سکتا۔ آج چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔